اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزان محترم، سوگواران سید الشہداء کربلا، ماتم داران مظلوم کربلا، بے شک آپ لوگوں نے ماتم کیا، آپ تھکے ہیں مگر اتنا نہیں تھکے ہوں گے کہ آپ فرش عزا سے اس قدر جلدی سے نکل جائیں، کیونکہ تبرکات کی زیارت ہونے والی ہے۔ جو میرے بھائی فرش عزا سے دور کھڑے ہیں تھوڑا قریب آ جائیں، آل محمد کو پرسہ دینا ہے۔ یہ آل محمد کا غم ہے جس غم کے لیے ہم خلق کیے گئے ہیں۔ عزیزان محترم، یاد رکھیے گا کہ آپ آنے میں فرش عزا پہ دیر کر دیتے ہیں، آپ کسی نہ کسی وجہ سے فرش عزا پر آنے سے دیر کر دیتے ہیں، مگر یاد رکھیے گا 3 بیویاں ایسی ہیں جو فرش عزا پر آنے میں دیر نہیں کرتی ہیں۔ عزاداروں، سب سے پہلے جو سب سے بڑی بیوی ہے وہ فرش عزا پہ آتی ہے، جو جنت البقیع سے آتی ہے، اپنے پہلو پر ہاتھ رکھ کے شام جاتی ہے اور جانے کے بعد کہتی ہے زینب، تیرے بھائی کے چاہنے والوں نے فرش عزا بچھایا ہے، آنسوؤں کا پرسہ دینے کے لیے تیرے بھائی پہ جمع ہوئے ہیں، زینب آؤ ذرا فرش عزا پر چلیں۔ جناب زینب فرش عزا پہ آتی ہیں۔ عزاداروں، جناب زینب نہیں بلکہ جناب زینب کے ساتھ ایک 4 سال کی بچی جو زندان شام میں سو رہی ہے وہ فرش عزا پہ آتی ہے۔ عزاداروں، کبھی آپ نے سوچا ہے یہ 3 بیویاں کائنات کی بڑی ہستی ہیں مگر یہ فرش عزا پر کس حالت میں آتی ہیں؟ کب سب سے پہلے جو سب سے بڑی بیوی ہے وہ فرش عزا پر پہلو پر ہاتھ رکھ کے آتی ہے، پہلو پر ہاتھ رکھ کے آتی ہے۔ کہ دوسری بیوی جناب زینب ہے، وہ فرش عزا پر کس طریقے سے آتی ہیں کہ سر پہ ہاتھ رکھ کے آتی ہیں۔ کہ تیسری بیوی جناب سکینہ 4 سال کی بچی ہے، کہ فرش عزا پر کیسے آتی ہے؟ کہ رخساروں پہ ہاتھ رکھ کے آتی ہے۔ عزاداروں، کبھی سوچا ہے یہ 3 بیویاں اس حالت میں کیوں آتی ہیں؟ سب سے بڑی بیوی جناب سیدہ پہلو پہ ہاتھ رکھ کے آتی ہے۔ ارے بعد رسول، ارے مسلمانوں نے دروازہ سیدہ پہ آگ لگائی، ارے جلتا ہوا دروازہ پہلو سیدہ پہ گرا، ارے پسلیاں ٹوٹی، زہرا نے آواز دی میرا محسن مارا گیا، میری پسلیاں ٹوٹ گئی۔ العظمت للہ۔ عزادارو، جانو کہ دوسری بیوی جناب زینب ہے، کس طریقے سے فرش عزا پہ آتی کا سر پہ ہاتھ رکھ کے آتی ہے۔ کبھی سوچا ہے جناب زینب سر پہ ہاتھ کیوں رکھ کے آتی ہے؟ ارے بعد قتل حسین ایک آواز گونجی کہ خیموں میں آگ لگا دو، قافلے کو لوٹ لو۔ اور ایک مرتبہ ایک ملعون نے زینب کے سر پہ چادر دیکھی، ارے اپنے رہوار کو دوڑایا، زینب کے قریب آیا، نیزے کی انی کو لیا، ارے زینب کے سر کا نشانہ، ارے چادر تو نیزے میں آ گئی مگر نیزے کی انی زینب کے سر میں لگی، ارے خون جاری ہوا، دریا کا رکیا، اے میرے غازی تیرے سر پہ غرز لگا، میرے سر پہ نیزہ لگا۔ العظمت للہ۔ مولا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ عزادارو، تیسری بیوی 4 سال کی بچی جناب سکینہ ہے، کس طریقے سے فرش عزا پہ آتی ہے کہ رخساروں پہ ہاتھ رکھ کے آتی ہے۔ ارے رخساروں پہ ہاتھ کیوں رکھتی ہے؟ ارے ہمارے آخری امام نے زیارت ناہیہ میں ارشاد فرمایا، میرا سلام ان رخساروں پر ارے جن کا تماچے پڑھنے کی وجہ سے رنگ بدلتا چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ سنو گے ایک عالم ربانی کا جملہ، سنو گے ایک عالم دین کہتے ہیں کہ جناب سکینہ نے اتنی سانسیں نہ لی جتنے ان پر ظلم ڈھائے گئے، اتنی سانسیں نہ لی گئی جتنے ان پہ ظلم ڈھائے گئے۔ کہ کیسے؟ کہ جناب سکینہ سانس ایک لیتی تھی، تماچے 4 پڑتے تھے۔ اللہ اکبر۔
عزادارو آپ لوگ آمادہ ہیں، تبرکات کی زیارت ہوگی. ایک شعر سن لو، مصائب ہے. اللہ اکبر. کیا فرمایا شاعر؟ کہتا ہے کہ سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے، سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے، چپ چاپ گزر جانا عباس کے لاشے سے، چپ چاپ گزر جانا عباس کے لاشے سے. عزادارو بھی علم مبارک آئے گا، آپ لوگ زیارت کریں گے، آپ لوگ علم کی زیارت کرو گے. ارے وہ علم آئے گا جس میں عباس کا خون لگا ہوا ہے. ارے حسین سے جب عباس نے اجازت مانگی تو کیا فرمایا؟ میرے عباس تو میرا قوی بازو ہے، میں تجھے کیسے اجازت دوں؟ تو میرے لشکر کا علم بردار ہے. ایک مرتبہ عباس کہتے ہیں آقا وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کی میں علم برداری کروں. ہاں عزادارو، حسین نے عباس کو اجازت دی. لیجیے عباس نہر فرات پہ آئے، ارے مشق سکینہ کو بھرا، لے کے خیمے کی طرف چلے. ایک مرتبہ آواز دی کہ عباس پانی نہ لے جانے پائے. ارے تیروں کی بوچھار، ایک تیر عباس کی آنکھ میں، ایک تیر مشق سکینہ پر. ارے دونوں بازو کلام. ارے عباس کا علم زمین پہ آیا، سر پہ غرز لگا. عباس بھی زمین پہ آئے، آواز دی آقا میرا سلام. یہ عباس کا علم ہے عزادارو. ارے اس کا علم ہے جو بغیر ہاتھوں کے زمین پہ آیا. یہ اس کا علم ہے کہ جس کے سر پہ غرز لگا. اللہ اکبر. عزادارو بڑے اطمینان سے چومنا، بڑے پیار سے چومنا. ارے یہی علم جب حسین لے کے چلے تھے تو سکینہ نے بچوں کو بلایا، آؤ آؤ میرا چچا پانی لے کے آ رہا ہے، مگر یاد رکھنا پہلے اصغر کو پانی پلاؤں گی پھر تم سب کو پانی دوں گی، کیونکہ ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے. ارے جب علم قریب آیا، ارے تو کیا دیکھا؟ علم تو ہے، علمدار نہیں. ارے سکینہ علم سے لپٹ کے کہتی ہے اے چچا آپ آ جائے، مجھے پانی کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. عزادارو پرسے میں کمی نہ کرنا، کیونکہ یہ آپ کے آنسو ہی ہیں جو رومال سیادہ میں آتے ہیں اور حسین کے زخموں پہ لگتے ہیں. ہاں عزادارو آپ علم کی زیارت کر رہے تھے. لیجیے اب گہوارہ آئے گا. ارے کس کا گہوارہ؟ کا 6 مہینے کے علی اصغر کا، جس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا تھا. ارے ہونٹوں پر پپڑیاں پڑ گئی تھی. ارے حسین نے ہاتھ پہ رکھ کے کہا تھا ارے اس بچے کی کیا خطا ہے، اس بچے کو ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اسے چند قطرے آپ دے دو. ارے حرملا نے وہ تیر اصغر پہ چلایا جو حیوانوں پہ چلایا جاتا تھا. رباب کے لال پر وہ تیر چلا. ارے جس تیر کے لیے علماء کہتے ہیں کہ وہ ایسا تیر تھا کہ اگر 7 لوہے کی چادریں بھی رکھ دو تو پھاڑ کے چلا جائے. ارے وہ 3 بال کا تیر. ارے گلوے علی اصغر. ارے بچہ باپ کے ہاتھ پہ پلٹ گیا. ارے حسین نے خون علی اصغر کو لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا. آسمان سے آواز آئی ارے علی اصغر کا خون اگر آسمان پہ آیا تو قیامت تک پانی نہ برسے گا. ارے زمین پہ پھینکنا چاہا، زمین سے آواز آئی اگر زمین پہ گرا تو کبھی اناج نہ اگے گا. ارے حسین خون علی اصغر کو منہ پہ مل لیا. ارے کسی شاعر نے کہا انکار آسمان کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. آزادارو یہی علی اصغر کا
گہوارہ ہے جس کی جلی ہوئی لکڑیاں ماں نے اپنے پہلو سے باندھ رکھی تھی اور کہتی تھی روزے محشر میں ان لکڑیوں کو خدا کے حوالے کروں گی، اے پالنے والے میرے 6 مہینے کے بچے نے ان لائنوں کا کیا بگاڑا تھا۔ اللہ اکبر۔ آزادارو گہوارہ علی اصغر کی زیارت کری، اب مظلوم کربلا کا تابوت آئے گا۔ آزادارو اس مظلوم کا تابوت جس نے ایک دن میں 71 لاشیں اٹھائے۔ آزادارو عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ اللہ اکبر۔ ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ آزادارو جب عباس چلے گئے، جب علی اکبر چلے گئے، ایک مرتبہ حسین خیمہ زینب کے قریب آئے، فرمایا بہن اجازت ہے کہ اب میں بھی مقتل کی طرف جاؤں۔ آزادارو راوی کہتا ہے کہ حسین خیمے سے اس طرح سے نکلے ارے جیسے کسی جوان کا لاشا ارے بھرے گھر سے نکلتا ہو۔ اللہ اکبر۔ آزادارو لیجیے حسین رہوار کے قریب آئے، ایک مرتبہ دائیں دیکھتے ہیں، ایک طرف بائیں دیکھتے ہیں، ارے نہ عباس نہ علی اکبر، آج حسین کو رہوار پر کون سوار کرے؟ ارے ایک مرتبہ ایک بہن بڑی زینب کہتی ہے بھیا آج میں ہی عباس میں ہی علی اکبر، آج تیری بہن سوار کرائے گی۔ آزادارو رونے میں کبھی کمی پیش نہ کرنا، آزادارو کبھی رونے میں کمی نہ کیا کرو، کیونکہ یہی آنسو ہیں جن کے لیے سیدہ آتی ہیں۔ آزادارو آپ یہاں کھڑے ہیں، آپ کو حسین کے مصائب سنائے جا رہے ہیں، آزادارو کوئی تماچے تو نہیں مار رہا ہے، کوئی تازیانے تو نہیں مار رہا ہے، مگر 4 سال کی بچی ارے جب بھی اپنے بابا کو یاد کرتی تو شمر کبھی تماچے مارتا ارے کبھی تازیانے مارتا۔ اللہ اکبر۔ آزادارو مجھے کسی تاریخ میں نہیں ملا کہ جب سکینہ کے گوشوارے چھین لیے گئے تو جو خون نکل رہا تھا وہ زخم سے کبھی زخم سوکھا ہو۔ کیوں آزادارو؟ چوٹ کا قانون یہ ہے کہ 1 دن 2 دن بعد سوکھ جاتی ہے، مگر اللہ اکبر 4 سال کی بچی کے کانوں کا زخم کبھی نہیں سوکھا، کہ جب بھی ہلکا سا سوکھتا تھا شمر تماچا مار دیتا تھا، سکینہ کے کانوں سے خون جاری ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ آزادارو لیجیے حسین کربلا میں آئے، تلوار کو نکالا، حملہ شروع کیا، میمنہ کو میسرہ پر، میسرہ کو میمنہ پر، اور کہتے ہوئے چلاتے تم نے میرے عباس کو مارا، یہ عباس کی طرف سے حملہ، تم نے میرے علی اکبر کو مارا، یہ علی اکبر کی طرف سے حملہ۔ آزادارو ایک مرتبہ آواز غیبی آئی حسین جوہر دکھا چکے اب صبر دکھا دو۔ علی جی حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، باغی ہوئی فوج سمٹی، ارے کسی نے نیزہ کسی نے تیر، ارے جس پہ کچھ نہ تھا اس نے کربلا کی گرم ریت حسین کے زخموں پر بھی۔ اللہ اکبر۔ آزادارو سنو گے 2 تیر ہرملا نے امام حسین پہ چلائے۔ کون سے تیر؟ ایک حسین کے سینے پہ لگا، ایک حسین کی پیشانی پہ لگا، ارے جو سینے پہ لگا اس نے حسین کے سینے کی ہڈیاں توڑ دی۔ اللہ اکبر۔ آزادارو لیجئے تیروں کی بارش، حسین گھوڑے کی پشت پر، ارے دائیں گرنا چاہتے ہیں تو دائیں سے نیزے آتے ہیں، بائیں گرنا چاہتے ہیں بائیں سے نیزے آتے ہیں۔ سنو گے ایک ملعون آگے بڑھا، ارے جس نے نیزہ لیا حسین کے گلے کا نشانہ، حسین کے گلے کا نشانہ لیا، نیزے کو حسین کے گلے پہ مارا، ایک مرتبہ جھٹکا دیتا ہے، ارے امام زین سے زمین
عزادارو سنو کہ علامہ کفایت حسین جعفری کہتے ہیں نا کہ حسن اور حسین کے جنازے میں صرف اتنا فرق تھا، حسن کے جنازے میں تیر تھے، حسین کا جنازہ تیروں پر معلق تھا۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزادارو لیجئے، اب تابوت آ رہا ہے، آپ زیارت کریں گے، یہ سوچ کے زیارت کرنا پورے جسم میں تیر ہی تیر تھے۔ عزادارو جب شمر کھنجر لے کے چلا تو ایک مرتبہ حسین کی زلفوں کو پکڑا، اپنا نجس پیر حسین پہ رکھا، ارے سینے کے تیر کمر سے نکلے، ارے کمر کے تیر سینے سے۔ اللہ اکبر۔ ارے حسین کا جنازہ ہے، ارے اس بے گور و کفن کا جنازہ، ارے جس کا جوان بیٹا باپ کے لاشے کو دیکھتا رہا۔ عزادارو بس میں نے آپ کی رحمت تمام کر دی۔ عزادارو سنو گے، جب حسین زمین پہ آئے تو ایک مرتبہ ایک ملعون کہتا ہے پتہ لگاؤ حسین زندہ ہے یا مر گئے، بس پرسہ دے لینا اور میں نے رحمت تمام کر دی ہے۔ ایک مرتبہ ملعون کہتا ہے پتہ لگاؤ حسین زندہ ہے یا مر گئے۔ ایک مرتبہ ایک ملعون آگے بڑھا، حسین کے قریب پہنچا، حسین زندہ ہو یا مر گئے؟ حسین کی کوئی آواز نہ آئی۔ ایک مرتبہ ایک ملعون آگے اور بڑھا، حسین زندہ ہو یا مر گئے؟ حسین کی کوئی آواز نہیں۔ ملعون کہتا ہے تم لوگ پیچھے ہٹو، میں پتہ لگاتا ہوں حسین زندہ ہے یا مر گئے۔ حسین کے قریب آیا، حسین کو دیکھا، حسین زندہ ہو یا مر گئے؟ حسین زندہ ہو یا مر گئے؟ جب لاشے میں کوئی حرکت نہ ہوئی، ایک مرتبہ کہتا ہے حسین مر گئے، زینب کی چادر لوٹو، سکینہ کی بالیاں، خیموں میں آگ، خیموں میں آگ لگا دو۔ ارے یہ سننا تھا، حسین نے کونیوں کو سہارا، اے ملعون ابھی حسین زندہ، زینب کی چادر، زینب کی چادر نہ لوٹنا۔ لیجئے عزادارو، ارے کند خنجر حسین پہ چلا، 12 تکبیر حسین نے دی، مگر 4 تکبیر کے بعد حسین ایک ہی آواز دے دیتے، عباس اے غازی، اے عباس اے میرے بھائی، تیرا زخم سر میں تھا، میرے گردن تن سے جدا ہے۔ ماتم حسین۔